اگر میں آپ سے پوچھوں اس وقت آپ کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ اپنے مستقبل سے، فیوچر سے، رزق سے، لوگوں کی باتیں، اپنی کمزوریاں، یا پھر وہ مشکل جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو؟ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے ڈرا ہوا ہے. کسی کو نوکری کی فکر ہے، کسی کو شادی کی، کسی کو صحت کی، کسی کو اپنے بچوں کی، کسی کو اپنے مستقبل کی. اور عجیب بات یہ ہے، جتنی زیادہ دنیا ترقی کر رہی ہے اتنا ہی انسان ڈر رہا ہے، اتنی ہی بے چینی ہو رہی ہے، اتنا ہی زیادہ انسان اوور تھنکنگ کا شکار ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس اللہ کو پہچان لیں جو پوری کائنات کا نگران ہے، جو اپنے بندوں کو امان دیتا ہے، جو ہر چیز پر غالب ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ آج ہم اللہ تعالیٰ کے 3 عظیم نام سیکھیں گے: المؤمن، المحیمن، العزیز. اور اللہ کی قسم اگر آپ نے ان ناموں کو صرف سنا نہیں بلکہ دل سے سمجھا بھی تو اللہ پر آپ کا توکل پہلے جیسا نہیں رہے گا. ہر تعریف اللہ کے لیے ہے. وہ اللہ جو ہمیں دیکھتا ہے جب کوئی اور نہیں دیکھتا، وہ اللہ جو ہمیں سنتا ہے جب کوئی اور نہیں سنتا، وہ اللہ جو ہمیں سمجھتا ہے جب کوئی اور نہیں سمجھتا، وہ اللہ جو ہمارے دل کے راز جانتا ہے، وہ اللہ جو ہماری آنکھوں کے آنسو دیکھ لیتا ہے، وہ اللہ جو اندھیری رات میں کی گئی خاموش دعا بھی سن لیتا ہے. کیا ہی عظیم رب ہے ہمارا. ہم اس کو بھول جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتا. ہم گناہ کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں فوراً ہلاک نہیں کر دیتا. ہم کمزور ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں سنبھالتا رہتا ہے. وہ اللہ ہر کمی سے پاک، ہر خامی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے. اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. ہم چلتے ہیں اپنے آج کے پہلے نام کی طرف. اللہ تعالیٰ کا نام المؤمن، امان دینے والا. المؤمن کا مطلب ہے تسلی دینے والا، اپنے بندوں کو خوف سے نجات دینے والا. سوچئے اس دنیا میں ہر انسان امان چاہتا ہے، تحفظ چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے ڈر نکل جائے. اور اللہ فرماتا ہے امان میرے پاس ہے. جیسے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، لوگوں کے نزدیک سب کچھ ختم تھا. آگ جل رہی تھی، دشمن خوش تھے، ظاہر کے حساب سے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا توکل اللہ پر تھا اور اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. سبحان اللہ. جس اللہ نے آگ کی فطرت ہی بدل دی، کیا وہ آج آپ کی مشکل حل نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. 100 مرتبہ کر سکتا ہے، 1000 مرتبہ کر سکتا ہے. ہم اللہ پر تب بھروسہ کرتے ہیں جب سب کچھ ٹھیک ہو، لیکن اصل توکل یہ ہے کہ جب کچھ بھی ٹھیک نہ لگ رہا ہو تب بھی اللہ پر یقین کرے، تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام المحیمن، ہر چیز کا نگراں، ہر چیز پر نگرانی رکھنے والا، حفاظت کرنے والا، سب کچھ دیکھنے والا. آپ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کے دل میں جو خیال چل رہا ہے اللہ جانتا ہے. آپ کی وہ دعا جو آپ نے کسی کو نہیں بتائی اللہ اس سے واقف ہے. سبحان اللہ. کیا ہی قریب ہے اللہ ہمارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ سمندر سامنے تھا، فرعون پیچھے تھا، بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ جملہ توکل کا سمندر تھا. یہ میرا رب میرے ساتھ ہے. المحیمن میرے ساتھ ہے، جو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، وہ میری حالت سے بھی واقف ہے. جب بھی آپ اکیلے محسوس کریں خود کو، کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھتا نہیں، کوئی میری پرواہ نہیں کرتا، کوئی میرا درد نہیں جانتا، لیکن المحیمن جانتا ہے. اللہ جانتا ہے اور اللہ کا جان لینا ہی کافی ہے. العزیز سب پر غالب، جسے کوئی ہرا نہیں سکا، جس کی عزت اور قدرت بے مثال ہے. دنیا کے طاقتور لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، بادشاہ مر جاتے ہیں، سلطنتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ ہمیشہ العزیز ہے. نہ اس کی قدرت کم ہوتی ہے، نہ اس کی عزت، نہ اس کی بادشاہت. یہاں پر بدر کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ 313 مسلمان، 1000 کا لشکر سامنے. ظاہر کے حساب سے جیتنا ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ العزیز تھا. اور جب اللہ مدد کرے تو نمبرز میٹر نہیں کرتے، ریسورس میٹر نہیں کرتے، دنیا میٹر نہیں کرتی. آج ہماری زندگی میں آپ کی مشکل کتنی بھی، آج ہماری زندگی میں آپ سب کی مشکلیں کتنی بھی بڑی ہوں، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. آپ کا قرض کتنا بھی زیادہ ہو، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. آپ کا ڈر کتنا بھی بڑا ہو، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. آپ کا دشمن کتنا بھی طاقتور ہو، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اسی لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا رب العزیز ہے. آج رات جب آپ تنہا ہوں، ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے، میں کس پر بھروسہ کرتا ہوں؟ اپنے آپ پر؟ میں کس پر بھروسہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ اپنے پیسوں پر، لوگوں پر، اپنی پلاننگ پر، یا اللہ پر؟ کیونکہ جس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کبھی کمزور نہیں ہوتا، کبھی ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا. اس کے آنسو بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی دعا بھی اللہ سن رہا ہوتا ہے، اس کی مشکل
मुस्तकबिल भी अल्लाह जानता होता है और उसका मुस्तकबिल भी अल्लाह के कब्जे में होता है। आज हमने अल्लाह ताला के 3 अजीम नाम यहाँ पे सीखे हैं, अल मोमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज। अमान देने वाला, हर चीज का निगरान, सब पर गालिब। आज से जब डर आए अल मोमिन को याद करना, जब खुद को तन्हा महसूस करो अल मुहैमिन को याद करना, जब मुश्किलें बड़ी लगने लगे अल अजीज को याद करना, और फिर दिल से कहना, या अल्लाह मुझे तेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा हाफिज है, तू ही मेरा मुहाफिज है, तू ही मेरा मददगार है और तू ही मुझे काफी है। और जिसके लिए अल्लाह काफी हो जाए उसके लिए पूरी दुनिया भी जरूरी नहीं रहती। कल हम अल्लाह ताला के अगले 3 मुबारक नाम सीखेंगे इंशाअल्लाह। इस सफर को मुकम्मल देखिए क्योंकि अल्लाह को पहचानने का सबसे खूबसूरत तरीका उसके नामों को समझना है। अल्लाहुम्मा इन्नी तवक्कलतु अलैका, आमीन।